السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، اور جانیں گے کہ وہ کس وجہ سے کشتی کی طرف گئے اور وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں سمندر میں پھینکا گیا اور انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کون سا پیڑ اگایا، اور ان کی قوم کے آدمیوں کی تعداد کتنی تھی، اور کیا ان کی قوم ایمان لے آئی تھی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 اور 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ذوالنون کو یاد کرو، جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیروں میں پکارا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسے ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ تو یہاں پر کچھ ہوا یوں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی قوم نہ مانی، اور ایک دن آخرکار غصے میں وہ وہاں سے نکل گئے اور انہیں ایزابل آئی کی خبر دے دی۔ اس کے آگے سورہ صافات کی آیت نمبر 139 تا 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے، جب بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کورا ڈالا تو دھکیلے ہوا میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک آدمی اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف سے نکلے تو اپنا سفر طے کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے۔ یقیناً وہ کشتی سمندر میں ہوگی، اس لیے اس کا توازن بگڑ گیا، اور وہ بڑی مچھلی جو تھی وہ بھی سمندر میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو جب کشتی اچکولے کھانے لگی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو اترنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو، لیکن اپنی مرضی سے کون اترتا؟ تو ان لوگوں نے کورا ڈالا، یعنی پرچیوں پر نام لکھا، اور جس کا نام آ گیا انہیں پھینکا، اور وہ نام تھا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں کود گئے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی آئی، اور اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ تو جب اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا تو آپ پکارنے لگے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تو اندھیروں میں پکارا، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے، اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام کے وقت تک رہے، ایک قول کے مطابق 3 دن، ایک کے مطابق 7 دن، اور ایک قول کے مطابق 40 دن تک رہے، واللہ عالم۔ تو جب مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اگل دیا تو اس وقت آپ بہت کمزور تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کون سا پیڑ اگایا؟ سورہ صافات کی آیت نمبر 145 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ اور یہاں پر ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد بیمار تھے، یعنی کمزور تھے، تو اس کا مطلب انہیں جنت کی طرف سے تو کھانا نہیں ملتا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں وہ کیا کھا سکتے تھے، لہٰذا وہ مچھلی کے پیٹ میں زیادہ دن نہیں رہے ہوں گے، اللہ عالم۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے افراد کی تعداد کے بارے میں ذکر کرتا ہے، سورہ صافات کی آیت نمبر 147 اور 48، اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ، تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا، ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائی ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ تو یہاں پر آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصہ ہو کر چلے گئے اور ان پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، وہ ایمان لے آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں فرماتا ہے، یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا، اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ تو یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے غصہ ہو کر گئے اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، اور اسی وجہ سے وہ غصہ ہو کر گئے اور ان پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، اور جب انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا کی زندگی میں عذاب ہٹا دیا، واللہ عالم۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔